اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق نہ ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی صورت کی یاد دلانا چاہتے ہیں جو قبر میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ آخر سورہ الملک میں ایسا کیا راز ہے جسے جاننے کے بعد لاکھوں مسلمان اسے ہر رات پڑھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی صورت بھی ہے جو قبر میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہے؟ ایک ایسی صورت جو صرف چند منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن قیامت تک انسان کے لیے فائدہ مند بن سکتی ہے۔ آخر سورہ الملک میں ایسا کیا راز ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دوستوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم صورت سورہ الملک کے حیران کن پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورت صرف 30 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر زندگی، موت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسے راز موجود ہیں جو انسان کی دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ صورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کے کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنی سلطنتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، کتنی طاقتور لوگ تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن ایک بادشاہت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ایک دن ہم سب کو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور پھر زندگی کا، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہر خوشی ایک امتحان ہے، ہر غم ایک امتحان ہے، ہر نعمت ایک امتحان ہے، اور ہر دن ہمیں اپنے رب کے قریب یا دور کر رہا ہے۔ آخرت کی یاد اور سورہ الملک کی فضیلت۔ سورہ الملک انسان کو آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ قرآن میں جہنم کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ جہنمی افسوس کریں گے اور کہیں گے، اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج اس انجام کو نہ پہنچتے۔ کتنے لوگ ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ دنیا کی فکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دیتے ہیں: جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک 30 آیات والی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، اور وہ سورہ الملک ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے، ایک دن ایسا آئے گا جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دوست واپس لوٹ جائیں گے، رشتہ دار واپس لوٹ جائیں گے، مال و دولت پیچھے رہ جائے گی، لیکن نیک اعمال ساتھ رہیں گے، اور انہی اعمال میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے۔ دوستو، سورہ الملک کا اصل پیغام خوف نہیں بلکہ بیداری ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب بہت عظیم ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا آج ہی نیت کریں کہ ہم سورہ الملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، روزانہ چند منٹ نکالیں گے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید یہی چند منٹ ہماری آخرت بدل دیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو ایک مرتبہ دل سے الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.